نمبر 20 سورۃ التین اور سورہ 3 کی آیت نمبر 5 30واں سپارہ رکوع نمبر 20 سورہ 3 آیت نمبر 5 4 سے شروع کر لیتے ہیں جی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ ترجمہ جی، لقد خلقنا الانسان، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے پیدا کیا اس انسان کو فی احسن تقویم، بڑی خوبصورت شکل میں، بڑی خوبصورت اور احسن صورت میں، ثم پھر یہ انسان رددناہ، جس نے اپنی پہچان نہ کی، جس نے رب العالمین کی پہچان نہ کی، جس نے آمنہ کے لال کی پہچان نہ کی بلکہ مخالفت کی ان کی، اللہ کی بھی مخالفت، اللہ کے رسول کی بھی مخالفت، اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت، جو انسان یہ کام کرتا ہے ثم پھر ایسے انسان کو رددناہ اسفل سافلین کر دیتے ہیں ہم نیچے سے نیچا، زوال پذیر، پستی کی طرف گرا دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کی پہچان کرے، اللہ کے رسول کی پہچان کرے، اللہ کے قرآن کو پہچانے اور اس پر عمل کرے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے، فَلَهُمْ پس ان کے لیے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، اجرٌ بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون اتنا اجر کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اس انسان کو میں نے بڑا ہی خوبصورت اور احسن صورت دے کے بھیجا ہے، پھر جس نے اس کی قدر نہ کی تو وہ انسان پستیوں کی طرف چلا گیا، زوال پذیر ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور جس نے اپنی پہچان کر لی رب کی، رب کے رسول کی، قرآن کی، دین اسلام کی، اور ایمان لے آیا ان سب چیزوں پر، اور ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس پہ نیک عمل بھی کرتا رہا، ان باتوں پہ عمل بھی کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان واقعی آسن ہے، اتنا آسن ہے کہ میں اس کو اتنا اجر دوں گا، اتنا ثواب دوں گا، غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام میرے معزز مکرم ذی شعور اور دین سے اور اللہ کے قرآن سے شوق رکھنے والے میرے دوستو، سورۃ التین میں اللہ ذوالجلال نے یہ ذکر فرمایا کہ جتنی بھی میں نے دنیا میں مخلوقات بنائی ہیں یا پیدا کی ہیں، ساری مخلوقوں میں اگر اشرف اور افضل اور اعلیٰ اور بلند کسی مخلوق کو میں نے بنایا ہے تو وہ حضرت انسان، وہ انسان کی ذات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، اکمل بنایا، تمام مخلوقوں میں نے تجھے فضیلت دی، لیکن آیا اس دنیا میں جب سے کائنات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک اور قیامت تک، کیا یہ سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں بھی صحیح، یا کوئی اس درجے سے گر بھی گئے ہیں؟ تو اللہ ذوالجلال نے آیت نمبر 5 اور 6 میں 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے اشرف المخلوقات، لیکن اسی اشرف المخلوقات کے کتنے طبقے جی؟ انسانوں کی 2 قسم کی اللہ پاک نے قسمیں ذکر فرما دی کہ تم 2 قسم کے ہو۔ ایک کون ہے جی؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسانوں میں سے کچھ انسان وہ ہے جو نیچے سے نیچا ہوتا گیا، زوال پذیر ہو گیا، ناکام انسان ہو گیا، گناہگار ہو گیا، جہنمی بن گیا، شیطان کی بات مانی اس نے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ جس انسان نے اللہ کی پہچان نہیں کی، اللہ کے نبی کی پہچان نہیں کی، اللہ کے قرآن کی پہچان نہیں کی، اللہ کے دین کی پہچان نہیں کی، اللہ والوں کی پہچان نہیں کی، یا پہچان کر لی، پہچان اللہ کی بھی پہچان ہو گئی، اللہ کے رسول کی بھی پہچان ہو گئی، اللہ کے قرآن کو بھی اس نے پہچان لیا، اللہ والوں کو بھی پہچان لیا، پہچاننے کے بعد ان کا انکار کر دیا یا ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کام کرے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، ایسا انسان ناکام ہو گیا، ایسا انسان جہنمی بن گیا۔ مثال کے طور پہ کل قیامت والے دن جب کچھ انسانوں نے جنت میں جانا ہے اور کچھ نے شاباش کدھر؟ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو جنتی لوگ پوچھیں گے، جنتی لوگ پوچھیں گے، یہ سورۃ المدثر ہے جی 29واں سپارہ آیت نمبر 42 ہے۔ 29واں سپارہ ذرا شابہ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تو جلدی نکال لیں گے۔ 29واں سپارہ
دیکھا کریں، اللہ کے قرآن کو دیکھا کریں اور ان حوالوں کو پلے باندھا کریں، پھر آگے تشہیر کیا کریں۔ 29واں سپارہ جی، سورۃ المدثر آیت نمبر کیا ہے جی؟ 42۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ کدھر چلے جائیں گے جی؟ جنت میں، اور جہنمی کدھر چلے جائیں گے؟ شاباش بولیں، دوزخ میں، جہنم میں۔ تو یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کون پوچھیں گے جی؟ شاباش بولیں، کن سے پوچھیں گے؟ جہنم والوں سے۔ کیا پوچھیں گے؟ آ گیا، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں جانے والے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ یتساءلون، یہ جنتی لوگ، یہ جنتی سوال کریں گے۔ یتساءلون کا معنی پوچھیں گے، کن سے؟ عن المجرمین۔ شاباش بولتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، دیکھو گے سنو گے بڑا مزہ آئے گا۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کن سے سوال کر رہے ہیں؟ مجرم لوگوں سے۔ مجرم لوگ کون ہیں جی؟ شاباش بولیں، ثم رددناہ اسفل من السافلین، جو نیچے گر گئے، جو زوال پذیر ہو گئے، اب وہ زوال پذیر ہونے کا سبب پوچھنے ہیں مجرم لوگوں سے۔ مجرم لوگوں سے کیا سوال کریں؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ اے مجرم لوگو، او گناہگار لوگو، او جہنمی لوگو، ما سلککم فی سقر، جہنم دی اگ وچ سٹھن والی شے، وگاون والی شے کیڑی آئی؟ کس کام دی وجہ تو تسا جہنمی بنے ہو؟ یہی معنی ہے استاد جی، ما سلککم فی سقر۔ کس بات کی وجہ سے تم ادھر آئے ہو؟ ذرا وضاحت تو کر دو تاکہ دنیا میں لوگ ان کو پہچان لے، ان باتوں کو پہچان لے اور ان باتوں سے توبہ کر لے۔ ان باتوں سے کیا کر لے؟ اور جب توبہ کرو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم سے۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، اس آگ میں کیوں گئے ہو تم؟ تو وہ جواب میں 4 چیزیں ذکر کریں گے۔ کتنی؟ ہم 4 کاموں کی وجہ سے کدھر آئے ہیں؟ جہنم میں۔ ہم ذلیل و خوار ہوئے، ثم رددناہ اسفل سافلین کا سبب بنے۔ ہمیں اس کا خطاب کیوں ملا؟ اللہ ذوالجلال کا قرآن شاہد ہے۔ اب آپ قرآن کی طرف دیکھیں کہ جواب میں کتنی چیزیں ذکر کریں گے جی؟ شاباش، آپ نے جواب بولنا ہے۔ کتنی؟ سب سے پہلا وَلَمْ نَكُ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کیا کہیں گے وہ؟ شاباش بولو، ہم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی بے نمازی لوگ ثم رددناہ اسفل سافلین کا خطاب ان کو ہو رہا ہے، یہ مستحق بن رہے ہیں اور خود اقرار کر رہے ہیں، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ شاباش۔ تو جو بے نمازی لوگ ہیں آج توبہ کر لو، آج کیا کر لو کہ اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ فتویٰ آپ لگا دو، میں نہیں لگاتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جہنمی لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا سبب جہنم میں جانے کا ہمارا کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا، شاباش، ہم مسکینوں کو کھانا
ہم غریبوں کو کھانا، ہم سوالیوں کو کوئی چیز دیتے؟ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا وہ خود اقرار کر رہے ہیں، جہنمی لوگ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اسفل السافلین اس لیے بنے، ہم جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا سبب ہمارا جہنم میں آنے کا یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اے گل ذرا توجہ نہ سنے آئے، خدا را اس بات کو توجہ سے سنا، ضائع نہ کرنا۔ جو لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، جو لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، بالخصوص آمنہ کے لال کا مذاق اڑاتے تھے، جو لوگ اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، جو لوگ اللہ والوں کا مذاق ہم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم داخل ہوئے، ہم داخل ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے کن کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ کنّا نخوض مع الخائضین، خائضین کس کو کہتے ہیں؟ خائضین دین نو رسوا کرن والے، دین دا مذاق اڑان والے، دین دانا تے لطیفے بڑھاون والے۔ اور آج خود دیکھ لو، باہر شیطان کے اڈے آباد ہیں۔ شیطانی اڈے کیا ہیں؟ ہن میں وضاحت نہیں کرتا، پھر لوگوں تکلیف ہو جانی کہ سان شیطان دا اڈا آکھ دیتا ہے۔ شیطان کے اڈے کون سے ہیں؟ جو محفل اللہ کے ذکر سے معروم ہو، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں گناہ کیا جا رہا ہو، جہاں شراب پی جا رہی ہو، جہاں زنا کیا جا رہا ہو، جہاں کسی کا حق دبایا جا رہا ہو، جہاں اشاروں اور کنایوں کے ساتھ علماء کا مذاق کیا جا رہا ہو، مساجد کا مذاق، قرآن کا مذاق، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری توانائی، ہمارا وقت کہاں گزرا؟ بولو، اپنی طرف سے تو نہیں بات کر رہا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد میں نماز ہوتی تھی، باہر چوک میں کھڑے ہو کے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مسجد میں نماز ہوتی تھی، ہم باہر کھڑے ہو کے علماء پہ زبان درازی کر رہے ہوتے تھے، علماء پہ زبان درازی کر رہے ہوتے تھے۔ یہ اسفل السافلین کہہ رہے ہیں، یہ جہنمی لوگ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تیسرا سبب جہنم میں لے جانے کا کیا بنا ان کا؟ کہ کیا کرتے تھے؟ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ کیا تھے؟ آج مسلمانوں ذرا غور کرنا، تیری میری بیٹی، تیری میرے بیٹے، ہماری اولادیں، ہم خود، ہمارا اٹھنا بیٹھنا علماء کی صحبت میں ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے؟ اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ غور کر لینا۔ اور جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے، جو اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ جا کے بیٹھے، انجام کیا ہے؟ جنتی ہے، جہنمی ہے۔ چوتھا سبب جہنم میں جانے کا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کے انکاری تھے۔ ہم قیامت کے ان کے، ایک تو ہے ظاہر انکار کرنا جیسے کافر کرتے تھے، ایک ہے عملی انکار، وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ عملی انکار سمجھے؟ بس ٹھیک ہے جی قیامت آمنی اینو اسی مندے پہ ہاں، پر زندگی ادھے خلاف گزارنی۔
میں زندگی انج گزار رہا جی میں مرنا ہی نہیں۔ جس انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، کسی کا حق دبائے گا، جھوٹ بولے گا، فراڈ کرے گا؟ ہم عملی انکار کر رہے ہیں قیامت کا۔ جو علمی انکار کرے، جو عملی انکار کرے، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ بول دیں آپ، شاباش بولیں، کدھر جائے گا؟ اسفل ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا کدھر جا رہی ہے اور کیوں جا رہی؟ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ پاک فرمایا جیڑا انسان اپنی پہچان نہیں کرتا، اپنی قدر نہیں کرتا، اپنی قدر نہیں کرتا، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں اسے انسانیت کے درجے سے نکال کے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہوں۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب بڑا بڑا فتویٰ لا دیتا ہی، انساناً تو جانور کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میری مجال کی ہے، میں کہوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ کاش آپ کو قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو جائے، پھر یہ حوالے منٹوں میں نکلیں گے۔ سورۃ الاعراف سپارہ نمبر 9 آیت نمبر 179، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو انسان اپنے خواہشات کی اتباع کرے، کس کی کرے جی؟ اپنے نفس کے پیچھے چلا، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے نبی کی نہیں مانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کو بھرنا ہے، میں نے جہنم کو بھرنا ہے۔ اور جو رب کی پہچان نہ کرے، جو اپنے مالک کی پہچان نہ کرے، یا پہچانے تو اپنے مالک نو بھوکا نہ لگ جائے۔ بڑے سخت جملے نے، ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے مالک نو بھوکا لگ جائے، اپنے مالک نو وڈا نہ لگ جائے، تو بات مالک کیا کریں ہے؟ میں اور آپ کو جانور رکھیں، مثال ہے کتا ہے، آپ نے میں نے رکھا اپنی وفاداری کے لیے، جو کتا من خود بھوکا نہ لگ جائے، کٹا نہ لگ جائے، وڈا نہ لگ جائے، کی کر دیو؟ ایک منٹ تو پہلے فیر مار دیو یا کوئی نہیں، کچلا پہن دیو یا کوئی نہیں۔ کوئی بھی جانور جو مالک کا وفادار نہیں ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم؟ برداشت نہیں کرتا۔ مالک کہتا ہے تو اس کو پہچان ہی نہیں مالک کی، یہ مجھے بھونکنے لگ گیا ہے، یہ مجھے کاٹنے لگ گیا ہے، اب اس کو کسائیوں کو دے دو، اب پھیر مار دو، کچلا ڈال دو اس کو۔ اور جو مالک کا وفادار ہو، جو مالک کا وفادار ہو تو وہ کتے سے موتی بن جاتا ہے۔ کتے سے کیا بن جاتا ہے؟ جانور سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ موتی بن گیا۔ وہ بندر سے بابو بن جاتا ہے۔ آپ اپنے جانوروں کا نام رکھتے ہو، آج گھوڑے کے نام رکھتے ہیں بندہ، جو گھوڑا وفاداری کرتا ہے تو بڑے بڑے نام اس کو رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے نام۔ اور جو مالک کی وفاداری نہ کرے، مالک کی وفاداری، اس کو کوئی لقب نہیں دیتے، اس کو مار دیتے ہو۔ اگر میری بات سمجھ آ گئی، اس انسان نے اگر اپنے مالک کو نہیں پہچانا، یا اپنے مالک کے خلاف چلا، یا اپنے مالک کے خلاف زبان درازی کی، یا اپنے مالک کی بات نہیں مانی، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تجھے میں نے بنایا تو اشرف المخلوقات تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم بنایا تھا، لیکن تو اب احسن تقویم کی قدر نہیں کی، تو نے میری پہچان تو کی پر میری باتیں مانی، میرے نبی کی بات مانی، قرآن کی بات مانی نہیں ہے۔ لہذا کل انعام اولئک کل انعام، یہی لوگ، اس تمہارا انسان ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ اولئک، کیوں جی ذرا غور کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی انسان جو اپنے خواہشات کا پجاری بنا، جو شیطان کے پیچھے چلا،
رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلا، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی بلکہ ناشکری کرتا رہا، ناشکرا انسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل انعام، کل وہ جانوروں کی طرح ہو گیا۔ کس طرح ہو گیا؟ چوپایوں کی طرح۔ کیسے چوپائے؟ بل ہم اضل سبیلا، بل ہم اضل، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اس سے بھی زیادہ ذلیل۔ جانور تو بھی زیادہ ذلیل ہو گیا انسان۔ کیوں؟ اور کیوں ہو گیا؟ کبھی غور کرنا میرے بھائی۔ جو انسان اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے قرآن کی قدر نہ کرے اور مخالفت کرے، کیا کرے؟ مخالفت کرے۔ اللہ پاک فرمایا وہ بندہ نہیں ہے، وہ کتا ہے۔ اس سے آیات دے اتے جاؤ، سورہ الاعراف دے اتے آ جاؤ، اس سے اتے واقعہ نے مثلہ کمثل الکلب آ گیا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا مستجاب الدعوات، بلم بعورہ اس کا نام تھا۔ کیوں ساجی؟ اسی طرح بلم بعورہ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں جی؟ کرم دین صاحب توجہ کرے۔ کون؟ جس کی دعا اللہ قبول کرے، جدو ہی دعا کرے اللہ کی کالب ہے ادی دعا رد لوگا انہوں باریا۔ یار اس طرح کا کام کر، اسا کا کیڑا کام؟ جنے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر۔ کدے خلاف بد دعا کر؟ مشتاق صاحب کدے؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے خلاف زبان درازی کول بد دعا کر۔ اسا کا نہیں ہے بھائی میرے کو لے کام نہیں ہوندہ، میں نہیں ایک انہاں وقت بابا قائد اعظم پیش کیتا، بڑی طاقت ہے نا، جتھے کوئی نہیں پہنچتا اتھے پاکستان تے بڑا کام ہے ہاں جی، جڑا کام نہیں ہو رہا نا ہیں تو اتھے بات انہاں بابے قائد اعظم ٹکرایا، دتا وہ کھایا ہیں، لالچ دیتی، وہ گلچ آ گیا، وہ نہ گلچ آ گیا، باہر میدان ہی نکلیا کی کرن واسطے؟ چنگا کام۔ پہلے چنگا کام کرتا رہا تو چنگا رہا کہ اللہ بھی چنگا صلاح دیتا۔ ہون انہوں عزت راس نہیں آئی، جو پنجابی کیا نا کتے نو کھیر، کتے نے کھیر، اور جی میں کتے نو مکھی نہیں نہ پچدا ان جو مینو مکھی پچیا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نیک بندہ، اللہ والا، پیغمبر دے خلاف بد دعا کرن آ گیا، میدان جی میں ہی بولن لگ گیا۔ اللہ پاک فرمایا میں اس بندے دی بلم بعورہ دی زبان کتے دی طرح باہر کٹ کے رکھ چھوڑی۔ اے ما سلککم فی سقر ثم رددناہ اسفل سافلین کی تشریح ہے جی کہ کیوں ذلیل ہویا انسان، کیوں زوال والے پاسے ہویا؟ تو انبیاء دے خلاف زبان درازی کرے، تو نیک بندے دے خلاف زبان درازی کرے تو اللہ پاک کی فرمان دین پھر تیری زبان میں کی کر دے ساں اور اس کی نکل آئی پھر زبان۔ تو اللہ دس سی آج جڑا میرے پیارے دے خلاف زبان کھول سی میں ادھی زبان کتے دی طرح باہر کر دے ساں، اگر زبان لمبی نہ بھی ہوئی نا تو ادھی صفت کتے والی بنا دے ساں۔ انجا لفاظ ہے استاد جی مثلہ کمثل الکلب، وہ بندہ نہیں رہا، وہ کتا بن گیا، وہ کتے کی طرح ہو گیا جو علماء پہ بھوکے، جو اپنے محسن پہ بھوکے، جو محسن انسانیت پہ بھوکے، جو رب العالمین پہ بھوکے۔ اللہ فرماتے ہو انسان نہیں رہا، وہ اشرف المخلوقات۔ ایک اور حوالہ لے لو، آخری حوالہ، آخری تھک دینے گا آج میرا دل کیتا بولن تھے۔ آخری حوالہ 29واں پارہ سورۃ القلم ہے۔
سورۃ القلم ہے، سپارہ نمبر 29 سورہ قلم، دوئی سورت ہے جی، سورہ تبارک اللہ جی، ڈاکٹر صاحب ذرا بکھائیں، شاباش، سورۃ القلم ہے، سپارہ نمبر 29 آیت نمبر 16، آیت نمبر 16 ذرا کھول لے آئے۔ ایک بندے دا اللہ پاک واقعہ ذکر کر رہا ہے جی، ادھر نہ ہے ولید بن مغیرہ، کی نہ ہے؟ شاباش، کی نہ ہے؟ کون آئی جی ولید بن مغیرہ؟ میرے نبی دا دشمن، دین اسلام دا دشمن، قرآن دا دشمن۔ اللہ پاک فرماتے میں تو تے انعام کتنے کیتے؟ ان کانا ذا مال و بنین، ان کانا ذا مال، میں نو بڑا مال و دولت دیتا، بنین جوان پتر دیتے، گبرو جوان پتر، پتر بھی دیتے، مال بھی دیتا، اولاد بھی دیتی۔ تو جس کو مال اولاد آ جائے نا تو او بندے چ غرور آ منجے۔ اللہ پاک فرمایا اس بندے دے اندر 10 گندے کام مان، کتنے؟ کتنے جی؟ 10 گندے کام مان، گناہ والے کام کہڑے؟ ہن میں گن دے آساں، میں بیان کرنا تسی گن دے آنا۔ سب تو پہلے اللہ پاک فرمایا ولا تطع، میرے پیغمبر مت اطاعت کرنا، تو مت فرما برداری کرنا کس کی؟ کل حلاف، جو ہر ٹائم قسمہ چاون والا ہے، حلاف انجے اپنی طرف ہو قسمہ، اور خاص کر کے جب بندہ جھوٹا ہوئے، جھوٹا ہوئے تے بار بار گل اللہ پاک فرماتے ہر جھوٹا بندہ قسم اٹھان والا میرے پیغمبر اودی تسے اطاعت، مہین ذلیل بندہ ہے۔ مہین کس نو آدن؟ بے قدرہ ہے، کیا ہے؟ ہاں اللہ دے حاوی بے قدرہ تے مخلوق دے حاوی بے قدرہ، مخلوق دے حاوی کہے ہوئے جی بے قدرہ انسان۔ دوسرا کام بے قدرہ انسان سمجھ دو کون ہے؟ سامنے آیا، سامنے جی حضور جی اسلام، او حضرت صاحب، او فلاں او فلاں، ہے اس ڈر دی وجہ تو کہ میں دی تعریف نہ کی تھی تو بکواس شروع نہ کر پوے، تو جی میں او ہٹ گیا بڑا حرام زادہ یار ہے۔ اللہ دے حامی بے قدرہ تو مخلوق دے حامی بے قدرہ۔ حمازن، تیسرا گناہ حمازن، دل دکھانے والا، لوگوں کا دل دکھانے والا۔ مشائن، لوگوں کو لڑوانے والا۔ گن دے بھائی کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ بنمیم، کیا ہے جی؟ چگل خور، چگلی کھانے والا، کیا کرنے والا؟ کتنے ہو گئے جی؟ مناع للخیر، نیکی کے کام سے روکنے والا۔ اور چھوڑ یار کی کرنی نماز پڑھ کے، اور چھوڑ کی کرنا مسجد جا کے، اور چھوڑ کی کرنا قرآن پڑھ کے، اور چھوڑ مولوی دے نیڑے کی کرنا جا کے نیکی، اور چھوڑ نبی دے نیڑے بننے دی لوڑ ہی کائیں نہیں۔ ذرا غور کرے آئے، مناع للخیر، نیکی کردہ نہیں، نیکی دے کمہ تو لوگاں نو روکن آلہ۔ معتدن، لوگوں کا حق تلف کرنے والا۔ معتدن سمجھے ہو جی؟ جائیداد تے قبضہ کرن والا، دی بہن دا حق کھاون والا، دی بہن دا حق کھاون والا، پڑوسیاں دی جائیداد تے قبضہ کرن والا، دوویں دی زمیناں تے یتیماں تے مسکیناں دی جائیداد تے قبضہ کرن والا، حق مارن والا۔ اور اے بھی یاد رکھا ہے ماں باپ دی نافرمانی کرن والا، اے بھی حق مارنے چاہے یا کوئی نہیں؟ لوگوں کا حق ماننے والا۔ اسیمن، بدکار ہے، کیا ہے؟ بدکار ہے، شراب پیون والا، زنا کرن والا، جھوٹ بولن والا،
بہتان بازی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا بدکار سمجھ آ گئی ہے؟ بدکار ہے۔ اتلم بد زبان ہے، اور کیا ہے جی؟ بد زبان سمجھتے ہو؟ بد مزاج، بد زبان، چونکہ پیسہ جائی نا، اولاد جوان ہے تو بد زبان بن گیا، بد مزاج بن گیا، میرے نبی کی توہین کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات کی توہین کرتا ہے۔ ہاں سب سے آخری گندی صفت بعد ذالک زنیم، بعد ذالک حرام زادہ ہے۔ بڑا بڑا فتویٰ لایا اللہ کی ہے حرام دا نطفہ ہے۔ جدو اے آیات اتری نا تو کسی وجہ کے ولید بن مغیرہ نے آکھیا کہ تیرے متعلق آیات اترا، تیرے متعلق کیا آیت؟ اس تلوار لے لئی تے سدھا ماں کو لا گیا تے ماں دی گردن تے رکھ کے آدھا سچی سچی گال دسے میرا پیو کیڑا ہے، میرا باپ؟ اس نے کہا اے جڑا نہیں اے میرا باپ نہیں۔ کیوں؟ اور کافی نو بھی پتائی، میرے نبی دے دشمن نو بھی پتائی کہ آمنہ دے لال جڑی گل کر چھوڑے، اللہ دا قرآن جڑی گل کر سکے او جھوٹی اسی شک۔ اور اس وقت دے کافی نو اتنا یقین آئی، اے مسلمانہ اج تنو یقین کیوں نہیں آ رہا اللہ دے قرآن تے، اللہ دے نبی دی زبان تے؟ اس تلوار رکھ کے آکیا سچی گل کری، جے جھوٹ والی تیری میں گردن اڑا دینی۔ تو ماں آکھیا واقعی میرا پتر سچ ہے، تیرا نبی سچا ہے، اللہ دا قرآن اے جڑا موجودہ تیرا پیو اے تیرا پیو اے تا نہ مار دے، میں تا فلانے چروائے کو بن کے بدکاری کروائی یا زنا کروائی، تو حمل ٹھہریا، تو اس دی اولاد ہے، تو اس دی اولاد ہے، اے تیرا باپ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمایا اے سارے گندے کام اے دے وچ کیوں آئے؟ ان کان ذا مال و بنین، میں نو مال بھی دیتا، میں نو اولاد بھی دیتی۔ اللہ اے کردہ کی آئی اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی تھی اس بے ایمان کے سامنے، اس انسان کے سامنے، ثم رددناہ اسفل السافلین کے سامنے، جب یہ آیات اللہ کا قرآن تلاوت کیا جاتا اس کے سامنے کیا کہتا تھا؟ اساطیر الاولین، اساطیر اے پہلو دی کہانیاں نے، اے قصے کہانیاں نے، اے من گڑت گلاں نے، اے محمد اپنے کولوں کریندا پیا، اپنے کولوں کریندا پیا گلاں، اے کوئی قرآن نہیں ہے، اے کوئی، اور کیا کردا ہے جدو قرآن پڑھ نک چڑھیندا ہے، کیا کردا ہے نک چڑھا کے اتھوں اٹھ مینا آ کر کے بھج مینا اتھوں قرآن دی محفل تو نہ سمینا۔ ہن تسی کہا استاد سان نہ شروع ہو ون، جڑا قرآن تو منہ موڑے اے اللہ دا قرآن ہے، اپنے اذا تتلی علیہ، ذرا ونج کے بعد قرآن ویکھ لیا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی کیا آیات، میرا قرآن کیا کہتا تھا؟ اساطیر الاولین، اے قصے کہانیاں نے چھوڑو یار، اے مولویوں دی گلاں ہیں، اے آپے لگے نے ویلے بندے ہیں، ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، تے نہ کہ چڑھیندا آئی، نہ کہ چڑھا کے لگ بیندا آئی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سناسمہ علی الخرطوم، ہم داغیں گے اس کی جو ناک ہے اس کو سونڈ بنا کے، سونڈ سمجھتے ہو؟ سونڈ کس نو آدھے ہیں؟ جی میں ہاتھی دا ناک لمبا، دوئی تفسیر ہے جی میں سور دی بوتھی لمبی، ادھا سی بوتھا سور ورگا بنا دینا ہے، تو یا ادھا ناک ہاتھی جتنا لمبا کر چھوڑنا ہے، پھر اسی لوئی دی گلم سراخاں
نال کیا کرنا ہے ناک نو کیا کرنا ہے اور جی میں چرغا پرویا ویندا سینے وچ اللہ فرماتا ہے تیرے ناک نو میں انجے داغنا ہے انجے کیوں کہ قرآن سن کے تو نک چڑھاندا ہے قرآن سن کے تو نس وینا ہے قرآن سن کے تو مذاق اڑانا ہے اللہ پاک فرمایا آ ہون آ تینوں میں جہنم وچ سٹنا ہے کدے سٹنا ہے تے عذاب کیڑا دیونا تینوں تیرے نک نو میں کیا کرنا ہے سونڈ بنا دینا ہے تے پھر سونڈ بنا کے انہوں کیا کرنا ہے داغنا ہے تو میرے بھائیو اگر میری گفتگو اتنی گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب آ جاؤ سبق پہ انسان ہے تو اشرف المخلوقات کون ہے جی تے اسفل السافلین کیوں بن گیا اللہ فرمایا میں نہیں بنایا اے خود بنیا کیڑے کام کیتا نمازاں نہیں پڑھیاں اے کیوں اسفل السافلین بنیا غریباں نو کھانا نہیں کھوایا اے کیوں اسفل السافلین بنیا اے گندے لوگاں دی محفل وچ بند آئی اے گناہگاراں دی محفل وچ بند آئی جے بالخصوص جڑے لوگ دین دا مذاق اڑاندے ہیں انہاں دی محفل وچ بند آئی اور قیامت دا اے انکاری آئی قیامت دا اے انکاری آئی اور اسفل السافلین کیڑا جڑا جھوٹیاں قسماں چاہے جڑا ذلیل ہووے جڑا لوگاں نو لڑاوے جڑا دلوں اور وجود تو غرور تے تکبر کرن والا جڑا بد مزاج ہے جڑا بد چلن ہے جڑا بد کردار ہے جڑا لوگاں دی عزتاں اچھالن والا ہے لوگاں دی عزتاں لوگاں دی عیب تلاش کرے چغل خوری کرتا ہے شراب پیتا ہے سب سے بڑی بات جو حرام کا نطفہ ہے جڑا حرام دا نطفہ ہے کام حلالی کرے سے یا حرامی کرے سے جڑا حرامی ہے اس کام بھی حرام دے کر دیں تو میں اللہ کے دعا کردا ہے اللہ سانو اس صفت تو بچا لوے اس گندے کمہ تو بچا لوے اللہ ذوالجلال اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف بنن دی اللہ سانو توفیق بھی عطا فرماوے او اشرف المخلوقات او اشرف انسان کہڑے کالی دا ذکر کر سا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہذا آج دے اس اجتماع آج دی میری گفتگو میں تمہوں میسج دے سا تمہوں پیغام دے سا اگر میری گلنا تے اللہ دے قرآن دیا گلنا تے میرے اللہ دیا گلنا اگر تمہوں چنگی لگن تمہوں اچھی لگن اور دل کرے گناہ چھوڑن تے تو میں تو آڈے کہ ہاتھ بند سا اس گالوں اگے پھیلاونا چاہیے یا کوئی نہیں شیئر کرے سو اس چیز نو اگے پھیلے سو تھوڑی جی ہمت فرماؤ تمام میرے بھائی جتھوں تک آواز آ رہی ہے ہو سکتا ہے میرے تیرے بیان نال ایک بندے دی اصلاح ہو جائے ایک بندہ توبہ کر لے اور ایک بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہو جائے اور ایک بندہ اللہ دا ولی بن جائے تیری میری نجات واسطے کافی ہے یا نہیں میں آدھا اے اگر ہو جائے تو ساری تبلیغ کامیاب ہو گئی ہمارا مشن کامیاب ہو گیا تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک